تقریباً سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی، آدھے سے کچھ زیادہ حصے کی۔ اور سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو زیادہ تر جو معاملات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ مشرکین کے متعلق اور منافقین کے متعلق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین کون ہیں، منافقین کون ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے آپ کا دشمن جو ظاہر ہو، جس کو آپ کو پتا ہو کہ دشمن ہے، اس سے تو آپ کو پتا ہوتا ہے، اس سے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ کسی وقت بھی مجھے نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سب سے خطرناک دشمن جو ہے وہ کون سا دشمن ہوتا ہے؟ جو آپ کے سامنے پوشیدہ ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کب کس وقت وار کر لے، کس حیثیت میں وار کر لے، کس طریقے سے وار کر لے۔ ظاہری دشمن جو سامنے سے دشمن ہے، جو اعلان دشمنی کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن ایسے دشمن کے بارے میں نہیں معلوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمائی تو تقریباً آپ کی مکی زندگی جو گزری ہے اس میں آپ کا واسطہ مشرکین سے اور کفار سے تھا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت آپ فرما گئے تو وہاں پر ایک اور گروہ تھا جس کا اضافہ ہوا، اور وہ گروہ تھا منافقین کا، جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ تھے۔ کیوں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ سامنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے بڑی دل جمی کے ساتھ ملا کرتے تھے، بڑی عزت و اکرام آپ کو دیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا، ان کو منافقین کہا گیا۔ اب یہ مدینہ میں کیوں ہوئے یہ لوگ؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ مکہ میں کیوں نہیں تھے، مدینہ میں کیوں ہوئے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اگر مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرنا بہت اگر آسان ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ہجرت کا حکم نہیں ہوتا۔ ہجرت کا حکم ہوا اس لیے کہ مکہ والے بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام پہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے جب آ گئے، تشریف فرما ہوئے، تو جن لوگوں کی اجارت داری مدینہ میں تھی اور اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم سمجھا کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم اطہر جب مدینہ کی سرزمین پر پڑے تو جو یثرب تھا وہ یثرب سے مدینہ ہو گیا، پاک ہو گیا، ہر چیز سے پاک کر دیا، بیماریوں سے بھی پاک کر دیا گیا، اور ایسا پاک کر دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اس شہر کو، یہ میرا شہر ہے اور اس شہر کو بہترین شہر بنا دے، تو آج آپ کو وہاں پر دنیا بھر کی جو ہے سہولیات، دنیا بھر کی چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی، کبھی کسی قسم کی کوئی کمی وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور یہی اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا وہاں کے لوگوں میں بھی بہت آیا کہ بڑے میٹھے لوگ ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف جو ہے فرما ہوئے تو وہاں پر جن لوگوں کی اجازت آ رہی تھی، جو اپنے آپ کو چودھری سمجھا کرتے تھے وہاں کے، اب کیا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو تمام کے تمام لوگوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھکاؤ ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو ان کے سردار تھے، جن لوگوں کو وہ بڑے بڑے یہودیوں کے، عیسائیوں کو، کیونکہ جو عالم تھے بھی یہودی زیادہ تھے وہاں پہ، جو ان کے عالم تھے نا، تو ان لوگوں کی اہمیت ختم ہوئی، تو ان کے دلوں میں بغض ہونا شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں، ایک دو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ جو ہے خطرناک ہوتی ہیں، کیا کہ آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کی دولت، اگر اس میں کوئی بات کرے تو کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں تکلیف ہوگی، دل کو تکلیف ہوگی، اور یہ دل ہی ہے کہ جہاں سے اس طرح کی بیماریاں اٹھتی ہیں، کس قسم کی، کہ بغض کی بیماری بھی یہیں ہوگی، حسد کی بیماری بھی یہیں ہوگی، کینے کی بیماری بھی یہیں ہوگی، ساری کی ساری بیماریاں آپ کی کہاں ہیں؟ اس دل میں ہے۔ تو یہ چھوٹا سا، لیکن اس یہاں سے یہ بنیاد ہے، یہاں سے یہ پیدا ہوتی ہیں بیماریاں کہ جو پورے وجود کو آپ کے جو ہے وہ پیٹ میں لے لیتی ہیں، یعنی کہ اس کا حکم جو ہے وہ آپ کا وجود مان رہا ہو۔ جبھی تو کہا کہ اپنے دل کو پاک کیجیے، آپ کا اگر دل پاک ہو گیا تو آپ کا وجود پاک ہے۔ اور دل کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کا سکون بھی ہے اور دلوں کے پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو لہذا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ سالوں بعد آئیں گی، نہیں، اگلے ہی سیکنڈ پہ آ سکتی ہے۔ آپ باہر نکلے، اچھی گاڑی دیکھ لی، یار پتہ نہیں کس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اب کیا ہو کہ دل میں آپ کے حسد آتی، یہ حسد ہو گیا، یہ کینہ ہو گیا، یہ بغض ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے کس کی، یہ پوری کس کے چھتر کے چھتری کے نیچے ہے، یہ نفاق کے نیچے ہے، یہ منافقت کے نیچے ہے، یعنی کہ بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، حسد ہو گیا، یہ ساری علامتیں ہیں کس کی، نفاق کی۔ یہ نفاق کی جب یہ کہا گیا کہ یہ تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک کریں، کیوں کہ یہ منافقت کی، منافق کی نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، دغا دینا، وعدہ خلافی کرنا اور حسد کرنا، یہ ساری بیماری منافقین کی، نفاق کی۔ تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو ان لوگوں کا کیا ہوا کہ ان کی تو چودراہٹ ختم ہو گئی۔ اب کچھ لوگوں نے علی اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، جن میں سے ایک شخص تھا ابو عامر شخص تھا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دین حنیف لے کر آیا ہوں، ملت ابراہیم۔ تو وہ کہتا ہے کہ دین حنیف پر تو ہم بھی، یہ آپ کون سا دین لے کے آ گئے؟ تو آپ اپنا من گھڑت دین لے کر آ گئے ہو۔ اور پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوران سفر عبرتناک جو ہے، اس کو ایسی شرمناک جو ہے موت عطا فرمائے، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ ہاں، اب یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص نصرانی راہب تھا، اور حضور علیہ السلام، اس کا بھی یہی طریقہ تھا، اس کا بھی یہی وجہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی، بغض کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے جو آگے پیچھے لوگ ہوا کرتے تھے، میرے پاس جو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوما کرتے تھے، ساری کی ساری چودراہٹ میری ختم ہو گئی۔ تو اب کیا تھا کہ صرف منصب کا اس کو دکھ تھا، صرف منصب کا، اور کوئی لگ نہیں تھا، اور صرف منصب کا اس کو دکھ تھا، جس کی وجہ سے اس نے حضور کی کل عام جو ہے وہ دشمنی شروع کر دی۔ اب ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے، جو بھی آپ کے ساتھ لڑے گا، میں اس کے ساتھ آپ کے مقابل آؤں گا، میں اس کا ساتھ دوں گا، آپ کے خلاف آؤں گا۔ اسی طرح جنگ احد ہو، بے شمار جنگیں اس نے حضور کے خلاف لڑی، اور جنگ حنین تک وہ یہی سلسلہ چڑھتا رہا کہ آپ کے دشمن انصار کے دشمن تھے، ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ آتا، ان سے لڑتا۔ جنگ حنین کے بعد پھر ایک حوازن کا ایک مارکا ہوا، وہاں پر جب شکست ہوئی تو پھر یہ وہاں سے دل برداشتہ ہو کے بھاگا۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد پھر اس نے جا کر پناہ لی کہاں پر؟ شام میں پناہ لی۔ اب یہ تو تھا نصرانی، کھلا دشمن۔ اب اس نے کیوں کہ اب یہ باہر بیٹھا تھا، اب باہر بیٹھ کے اس نے اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا تھا، تو اب کرتا کیا، کس طرح اپنی سازشیں کرتا؟ تو پھر اس نے آلائے کار تلاش کیے۔ کون سے آلائے کار تلاش کیے؟ وہ آلائے کار جو منافقین تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ سب سے بڑا منافق جو تھا، سردار تھا۔ اب اس نے ان لوگوں سے رابطے شروع کیے، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سرمایہ فراہم کرتا ہوں، میں تمہیں پیسہ فراہم کرتا ہوں، تم ایک کام کرو، تم مسجد قباء اس وقت تعمیر تھی، تو تم ایک کام کرو کہ تم ایک مسجد تعمیر کرو، مسجد تعمیر کرو، اور مسجد تعمیر کر کے وہ مسجد دراصل مسلمانوں کے لیے مسجد ہوگی، لیکن وہ ہمارا ٹھکانہ ہوگا، میری جو ہے خبر رسانی کا ٹھکانہ ہوگا، تم تک میری خبر پہنچے گی۔ اور اس میں ہوگا کیا کہ تم لوگ جتنے بھی تمہارے گروہ کے ہم جو ہے وہ ذہن مائنڈ لوگ ہوں گے، وہ تمام کے تمام اس میں رہنا۔ لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس میں بلانا بھی تھا، تو منافقین جو تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دور سے آنا پڑتا ہے، اور بہت سے ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تو ہم نے اس لیے راستے میں ایک مسجد بنا لی کہ ایسے لوگ جو ضعیف ہوں وہ اتنی دور نہ آئیں، وہی نماز پڑھ لیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں، آپ یہ دیکھیں گے اگر اللہ کی اجازت ہوئی تو پھر آ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے، واپس آنے لگے تو کچھ دور کے فاصلے پر رکے، تو پھر وہیں ٹولا گیا، تو حضور سے علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آئیے اور مسجد میں نماز بھی پڑھ لی، اس کے لیے دعا کر دیجیے، ہم نے اس لیے بنائی ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ سورہ توبہ کی 11ویں پارے کا دوسرا رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لکاذبون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی مسجد، دراصل مسجد نہیں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جگہ بنائی ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، اور مسلمانوں اور اس میں ان میں واضح تفریق کرنے کے لیے یہ ایک جگہ بنائی ہے، اور مسلمانوں کے یہ کھلے دشمن ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے مخالف ہیں، تو لہذا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، کیوں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کے لیے تیار کی گئی ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی نازل فرما کے اس مسجد میں جانے سے جو ہے منع فرما دیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس مسجد کو جا کے گرا دو، اور صرف گرانا نہیں، اس مسجد کو جا کے آگ لگا دو، ایسی جگہ کہ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش ہو، چاہے وہ اللہ کے نام پر بھی بنائی گئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایسی جگہ کو گرا دو اور آگ لگا دو۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام گئے، اس مسجد کو مسمار کیا، توڑا، اور جا کر اس مسجد کو آگ لگا دی۔ تو یہ منافقین کی سازش تھی، کیا کہ حضور علیہ السلام سے حسد تھی، جلن تھی۔ اب آپ سوچ لیجیے، آج ہم اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تمام چھوٹی چھوٹی واضح بیماریاں، واضح پوائنٹ ہیں جو ہم نے بتا دیا۔ کیا وہ منافق کی نشانی حسد کرنا، منافق کی نشانی بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ کیا ہمارے دل آج ان تمام بیماریوں سے پاک ہے؟ کیا ہم حسد نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہے؟ کیا ہم کینہ نہیں رکھتے؟ تو لہٰذا یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہے، ان دل سے نکالنا ہے، اور یہ نہیں سوچے کہ ہم نے اس بیماری کا ایک دفعہ علاج کر لیا، لاہور پڑھ لی تو یہ نہیں آئیں گی۔ یہ بہتر سیکنڈ آپ پر بات کریں گے تو آپ نے بڑا چوکنا رہنا ہے، بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کے زندگی میں قدم رکھنے ہیں، پھونک پھونک کے، کہ کہیں یہ دوبارہ آپ کے دل میں آ کے یہ بیماریاں بیٹھ نہ جائیں۔ اگر یہ بیماریاں بیٹھ جائیں گی کہ جو آپ کا دل ہے وہ آپ کا دل مردہ ہوتا جائے گا، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو نہ آپ کو اچھے کی تمیز ہوگی، نہ آپ کو برے کی تمیز ہوگی۔ اور لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے، یہ ہوگی، ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کو بڑا عالیشان تعمیر کریں گے، لیکن کس لیے؟ فخر کے لیے تعمیر کریں گے۔ مسجدیں تعمیر ہوں گی، عالیشان تعمیر کریں گے، لیکن وہاں پر نمازی نام کے ہوں گے، نمازی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ نہیں کہ مسجد عالیشان لوگ، بہت سے لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ مسجدوں کو اتنا عالیشان تعمیر نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کسی کے دل میں آپ نہیں جھانک سکتے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس طرح کسی کے دل میں جھانک سکتا ہوں، کسی کی نیت پہ شک کر سکتا ہوں، لیکن جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی مساجدوں کو تعمیر کرانے میں حصہ لیتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، وہ خود اپنا احتساب کریں، وہ خود اس بات کو خیال رکھیں کہ کہیں اس طرح کا بھی کوئی عنصر، کوئی چیز ہمارے دل میں تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو فوراً اس کو نکالیں، کیونکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے مساجد تعمیر کرنی ہے۔ تو لہٰذا مسجدیں تعمیر کرنا، عالیشان تعمیر کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس مسجدوں کو دکھاوے کے لیے تعمیر کرنا، عالیشان تعمیر کرنا، ریاکاری کے لیے تعمیر کرنا، ان مسجدوں کو اللہ کے نبی نے کہا مسجد ضرار سے تعمیر کروایا کہ وہ مسجد ضرار یعنی اسلام کو نقصان دینے والی، کیوں کہ ریاکاری کے لیے بنائی۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری شرک ہے، ریاکاری جس کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے دکھاوے کے لیے کر لیا، تو ہمارا تو ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے کیا تو وہ ریاکاری، اور جب ریاکاری ہوئی تو شرک اصغر کہا جاتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا مسجد تعمیر کرنے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عالیشان مساجد تعمیر نہیں کرنی چاہیے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کے دل میں جھانکنے کا۔ جب بنائیں بالکل بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ اخلاص کے ساتھ بنائیں، اور کوشش کریں کہ لوگ وہاں پر نمازیں پڑھنے بھی آئیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا سنا اس کے صدقے ہمارے دل پر جو زنگ ہیں ان کو اس کو صاف فرمائے، اور ہمارے دلوں کو تقوی کے لیے سازگار بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔